حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رواه مسلم. بزرگان دین، نوجوان ملت، ہم اور ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنانے کا شرف بخشا. وہ ذات الہی جو لم یلد ولم یولد ہے، جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے، جو ہم سب کا مدبر و پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دنیا میں آنے کے بعد انسانوں کو صحیح طور پر زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا، انسانوں کی صحیح رہنمائی بتلائی، اور زندگی میں کون سے کام کرنا چاہیے، کون سے کام نہیں کرنا چاہیے، ان ساری چیزوں میں انسان کو فرق کرنے کا تمیز اور طریقہ بتلایا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. حضرات، اس دنیا میں سانس لینے والی ہر نفس اور ہر چیز کو یقیناً کھانے پینے کی تڑپ ہوتی ہے. انہیں کھانے پینے کا شوق ہوتا ہے. خصوصی طور پر یہ سانس لینے والی چیزیں جب بھوک کے شکار ہو جائیں تو ان کی یہ طلب اور ان کی یہ تڑپ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. لیکن ہمیں شکر کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور اور فہم دیا کہ حلال کیا ہیں، حرام کیا ہیں، اور کن چیزوں کو ہمیں کرنا چاہیے، کن چیزوں کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن افسوس کہ اگر آج ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو صرف چند لوگوں کا طبقہ ایسا نظر آتا ہے جو حلال اور حرام میں فرق کیے بغیر صرف وہ مال کمانا چاہتے ہیں. صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر شام میں دوبارہ سونے تک اگر ان کی پوری کوشش اور پوری خواہش ہوتی ہے تو صرف مال حاصل کرنے پر ہوتی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں سے بھی ہمیں مال مل جائے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں سے بھی ہمیں پراپرٹی مل جائے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں سے بھی ہمیں مال و دولت اور پیسے حاصل ہو جائیں. لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ پیسہ جو ہم حاصل کرنے والے ہیں، وہ کام جو ہم کرنے والے ہیں، وہ حلال ہے کہ حرام ہے. ہمیں ایک جگہ کم وقت میں بہت زیادہ پیسہ مل رہا ہے، لیکن کیا وہ کم وقت میں کیا گیا کام حلال ہے کہ حرام ہے، ہمیں اس کی تمیز نہیں ہے.
آخر آپ دیکھیں کہ معاشرے میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو صرف گنتی کے چند لوگ ایسے ملیں گے جو حلال اور حرام کی تمیز کر رہے ہیں. حالانکہ اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہ غریب ہیں. ان کے پاس ایسے کام اور بعض مرتبہ ایسے آفر آتے ہیں کہ اگر وہ ان کو ایکسیپٹ کرے تو وہیں سے ان کی زندگی بدل جائے گی. لیکن اس کے باوجود وہ غربت میں رہنا پسند کرتے ہیں, وہ غریبی کی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں, اور وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ان کی حلال سی تھوڑی سی رزق کی برکت میں حرام کی مقدار شامل ہو جائے اور ان کے رزق میں مکمل طور پر حرام یا پھر ان کے رزق سے مکمل طور پر برکت اٹھا لی جائے. حضرات, یہ دنیا لافانی ہے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کی جو تڑپ اور انسانوں کی جو طلب ہوتی ہے وہ لا حاصل ہے. انسان اپنی موت سے زیادہ دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے. آخرت کو بھلانے کی وجہ سے ہم دنیا میں اتنے زیادہ محو ہو گئے ہیں کہ ہم اس سے نکلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. لہٰذا آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہمارا عنوان ہے رزق حلال کی برکتیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآنی تصور میں رزق حلال ہے کیا چیز ہے جسے ہم رزق بولیں گے, رزق حلال بولیں گے, یا پھر ہمارے پاس جو موجودہ رزق ہے اس میں برکت ہے یا نہیں, ہم اس کا اندازہ لگائیں گے. ایک قول پیش کیا جاتا ہے, لیس الکثرۃ من البرکہ ولکن الکثرۃ من البرکہ ولکن البرکۃ من الکثرہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس 100 روپے کی جگہ 1000 روپے ہو, 1000 روپے کی جگہ 1,00,000 روپے ہو تو یہ برکت ہے؟ نہیں. ہمارے پاس 100 روپے ہو, اس کے باوجود ہم 100 روپے میں 1000 روپے کا کام کریں تو ہمارے پاس یہ برکت ہے. لیس البرکۃ من الکثرہ, کہ زیادتی میں زیادتی کا نام برکت نہیں ہے. برکت کثرت کا نام نہیں ہے کہ انسان کے پاس زیادہ مال و دولت ہے تو وہ برکت والا ہے. انسان کے پاس کم ہے لیکن اس کے باوجود اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے فراوانی ہو رہی ہے. کم ہونے کے باوجود انسان کو سکون ہے تو وہ برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم, کہ اے رسولوں, یہاں اللہ رب العالمین نے رسولوں کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, کہ تم پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو. آپ ذرا سوچیں کہ عام طور پر انسانوں سے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ نبیوں سے غلطیاں نہیں ہوتی, رسولوں سے وہ غلطیاں سرزد نہیں ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے رسولوں کو مخاطب کر کے کہا کلوا من الطیبات, کہ پاک چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو. انی بما تعملون علیم, بے شک میں ان چیزوں سے باخبر ہوں جسے تم کرتے ہو. پھر قرآن کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, کہ تم پاکیزہ رزق کھاؤ, اللہ رب العالمین نے تمہیں جو دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کی شکر بجا لاؤ اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی کی کہ جو پاکیزہ رزق ہیں ہمیں اسے کھانا ہے, جو موجودہ رزق ہمیں ملا ہوا ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں, بیماریوں سے بچ رہے ہیں, اپنے بال بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں, ڈاکٹروں کے پاس نہیں جا رہے ہیں, ان نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور پھر ان دونوں کی بات تیسری چیز میں فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. ہم اگر اس تینوں ٹکڑے پر غور کریں تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ملی ہوئی رزق سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں لیکن اس کی شکر گزاری نہیں کرتے, یا پھر اس کی شکر گزاری بھی کرتے ہیں تو عبادت نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو مسلمان تو نام کے ہیں, انہیں رزق اللہ رب العالمین دے رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ عبادت غیر اللہ کی کر رہے ہیں. جب وہ پریشانی کی شکار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے غیر اللہ کی طرف جاتے ہیں. وہ شرک اور مزارات میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں, وہ رزق اللہ تعالیٰ کا کھاتے ہیں اور شکر گزاری غیر اللہ کی کرتے ہیں, عبادت غیر اللہ کی کرتے ہیں, ماتھا دوسروں کے سامنے ٹیکتے ہیں, سجدہ دوسروں کو کرتے ہیں, اور جب اور مصیبت میں پھنستے ہیں تو پھر بعض مرتبہ لوگ ان کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف آتے ہیں, اور جنہیں ہدایت نہیں ملتی ہے وہ وہیں پر رہتے ہوئے وہیں پر اپنی زندگی گزار کر کے ختم کر دیتے ہیں. تو قرآنی تصور یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو رزق دیا ہے پاکیزہ رزق ہمیں کھانا ہے اور حلال اور حرام کے درمیان ہمیں فرق کرنا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, کہ اے لوگو تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو میں نے تمہیں حلال اور پاک چیزیں عطا کی ہیں. انہ لکم عدو مبین,
اور یہ چیزیں تمہارے لیے کھلم کھلا ظاہر ہیں۔ بعض ایسی چیزیں جن میں انسان متشابہت کا شکار ہوتا ہے، وہ اسے نہیں معلوم کہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اسے انسان کو ان چیزوں سے رک جانا چاہیے جس میں وہ شک کر رہا ہے، کیونکہ حلال چیزیں مکمل واضح ہیں، حرام چیزیں مکمل واضح ہیں، اور درمیان کی جو متشابہات چیزیں ہیں جس میں انسان فرق نہیں کر پاتا ہے، تو انسان کو وہ شک والی چیزیں چھوڑ دینا چاہیے۔ حلال واضح ہے تو حلال پر عمل کرے، حرام واضح ہے تو حرام چیزوں سے دور رہے، شک کی چیزوں میں نہ پڑے۔ اگر انسان شک کی چیزوں میں پڑ گیا تو اسے چاہیے کہ وہ کتاب و سنت کی طرف اور علماء کرام کی طرف رجوع کرے۔ ایسے ہی احادیث مبارکہ میں رزق کی حقیقت کیا ہے، احادیث میں اس کا تصور کیا ہے۔ ابھی خطبہ مسنونہ میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث پڑھی گئی، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ بے شک اللہ رب العالمین پاک ہے اور وہ پاکیزہ چیز کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اگر ہم 99 روپیہ کماتے ہیں، اس میں 1 روپیہ حرام کا شامل کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ 100 روپیہ اللہ کے راہ میں صدقہ دے دیں گے، یہ 100 روپے سے اللہ رب العالمین کے راستے میں کسی کی مدد کر دیں گے، مسجد و مدرسہ میں زکوٰۃ و خیرات دے دیں گے، تو ایسی صورت میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ 1 روپے کی مقدار ہمارے 99 روپے کو حرام کر سکتی ہے۔ ان اللہ طیب، وہ پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، پاکیزہ چیز کے علاوہ وہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا ہے، چاہے وہ قلیل مقدار میں ہو یا کثیر مقدار میں ہو۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو مال و دولت ہے، ہمارے پاس جو رزق کی فراوانی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم 99% اس میں اپنا حلال کا کام کر رہے ہیں، 99% ہمارے پاس میں حلال کی چیزیں ہیں، اور کسی ایک طرف سے سود کی شکل میں، ناجائز شکل میں، حرام کام کی شکل میں اگر 1% بھی اس میں ہمارے پاس حرام شامل ہو جاتا ہے تو وہ سارے کے سارے حلال کو برباد کر سکتا ہے، ساری کی ساری برکتیں ہم سے اٹھا سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث، یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان جو چیزیں حاصل کرے گا وہ اس بات کی تمیز نہیں کرے گا، وہ ان باتوں کی فکر نہیں کرے گا کہ آیا وہ چیز حلال طریقے سے کھا رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے حاصل کر رہا ہے۔ بس اسے چاہیے تو صرف مال و دولت چاہیے، اسے چاہیے تو صرف پیسہ چاہیے، اسے چاہیے تو صرف پراپرٹی چاہیے۔ اگر انسان اتنا محو ہو گیا ہے تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے اسی دور والوں کے اوپر صادق آ رہی ہے۔ یہ یأتی علی الناس زمان، کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمارے اوپر یہ زمانہ آ چکا ہے کہ بعض مرتبہ انسان جن چیزوں کی کمائی حاصل کرتا ہے وہ اس بات کی تمیز نہیں کرتا ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں ایسی کمپنیاں اور ایسی چیزیں لانچ ہو رہی ہیں، EMI کے نام پر، بجاج فائننس کے نام پر، یا پھر اسی طرح گھر کو گروی رکھنے کے نام پر، لیز کے نام پر، جو بھی چیزیں رائج ہو رہی ہیں انسان فکر نہیں کرتا ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے یا تو میرا پیسہ بچ جائے، یا انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے مال میں بہت زیادہ بڑھوتری ہو جائے۔ تو رزق کی جو برکتیں ہیں، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے بتایا، لیس البرکۃ من الکثرہ، کہ برکت زیادتی کا نام نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ رزق کی برکتیں ہیں کیا، اور ہم کن طریقوں سے رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں، برکت حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ ختم ہوئے بغیر اسی میں اللہ رب العالمین برکت نازل کرے گا۔ ہم بہت ساری جو دعائیں کرتے ہیں اس میں برکت کا لفظ آتا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں سنا ہوگا کہ چند صحابہ کرام کے کھانے کا سامان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ صحابہ کرام کو دعوت دے دیتے ہیں۔ صحابی رسول پریشان ہو جاتے ہیں، کھانے کا تھوڑا سا حصہ ہے، پینے کے لیے تھوڑا سا دودھ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 70 اور اس سے زیادہ صحابہ کرام اسی چند کھانے میں مکمل ہو جائیں گے، اور یہی ایک پیالہ جو ان کے پاس دودھ کا ہے سارے کے سارے لوگ پی لیں گے، اور پھر آخر میں کہیں گے ہماری بھوک بھی مٹ گئی، اور پھر اس میں برکت اللہ رب العالمین کی طرف سے ابھی بھی باقی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم بڑی پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں، بعض مرتبہ ہمیں کھانا کم نظر آتا ہے، کھانے والوں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے، تو ہم اللہ رب العالمین کا نام لیتے ہیں، پھر ہم بھروسے کی بات کرتے ہیں، توکل کی بات کرتے ہیں، یقین کی بات کرتے ہیں،
اور پھر اپنا کھانا شروع کرتے ہیں، ایک کنارے سے پورے لوگ کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی برکت درمیان میں نازل ہوتے رہتی ہے، سارے کے سارے لوگوں کا پیٹ بھر جاتا ہے، اس کے باوجود اس میں کھانا بچ جاتا ہے۔ آپ وہیں پر دیکھیں کہ اگر ہم بسم اللہ نہ کریں، ایک مرتبہ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کہ لوگ کھانا کھا رہے تھے، ایک انسان اس صف میں آیا، شامل ہو گیا، بسم اللہ نہیں کہا، جو برکت اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہو رہی تھی اور برکت بند ہو گئی اور لوگوں کا پیٹ نہیں بھرا۔ اور وہیں دوسری طرف ایک کپ پیالی میں اور تھوڑے سے کھانے میں 70 سے زیادہ لوگ کھا سکتے ہیں، تو میرے بھائیو اسی کا نام برکت ہے۔ اور رزق حلال کی برکتوں میں جو بہت ساری چیزیں شامل ہیں، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ دل کی طہارت اور ایمان کی مضبوطی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اگر ہمارا دل پاک صاف نہیں ہے، ہمارا ایمان صاف نہیں ہے، ہمارے ایمان میں ملاوٹ ہے، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، تو ہم رزق کی جو برکتیں ہیں اسے حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن مجید میں اس بات کی طرف رہنمائی کی کہ پاکیزہ رزق کھاؤ، پاکیزہ رزق کماؤ، پاکیزہ رزق کا صحیح استعمال کرو اور پھر ان میں شکر گزاری کرو، اور اللہ رب العالمین نے جن باتوں کو بجا لانے کا حکم دیا ہے عبادت کرتے رہو۔ یہ عبادت کے ذریعے سے تم شکر گزاری کر سکتے ہو، ان شکر گزاری کے ذریعے سے تم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کو صحیح استعمال کر سکتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں شریعت اسلامیہ فضول خرچی سے منع کرتی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی سے کام لیتے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اگر ہمارے پاس رزق کی فراوانی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کا صحیح مصرف کیا ہو سکتا ہے، اس کا صحیح خرچ کرنے کی جگہ کیا ہو سکتی ہے، اور ان جگہوں پر خرچ کریں۔ رزق کے تعلق سے دوسری برکت جو ہمارے پاس آتی ہے وہ عبادت کی قبولیت۔ ہم میں سے ہر انسان اس بات کے لیے پریشان رہتا ہے کہ میں چند دنوں سے دعا کر رہا ہوں، مہینوں سے دعا کر رہا ہوں، سالوں سے دعا کر رہا ہوں، لیکن سال ہا سال گزر گئے، آج تک میری عبادت قبول نہیں ہوئی، یا آج تک میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیو، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں اور وہ حقوق اللہ کا مسئلہ ہے، اور باہر نکلنے کے بعد حقوق العباد میں ہم کمی کر رہے ہیں، تو ہماری عبادتیں قبول ہونے سے قاصر ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں پر پابندی اور روک لگا سکتا ہے کہ ہماری وہ عبادتیں قبول نہ کی جائیں۔ لہٰذا اگر ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو ہمیں اپنے رزق میں غور کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل يطيل السفر يمد يديه الى السماء فيقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام۔ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے کہ ایک انسان جو طویل سفر کر کے آیا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جب سفر میں ہوتا ہے تو دعا کی قبولیت کے امکان زیادہ ہوتے ہیں، سفر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، دوسری قبولیت کی چیز یہ پائی جا رہی ہے کہ آسمان کی طرف وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے۔ تیسری بات، یا ربی کی تکبیرات بلند کر رہا ہے۔ تیسری قبولیت کی صفت بھی یہاں پر پائی جا رہی ہے، وہ یا رب اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اعتراف کر رہا ہے، یا ربی کی تکبیرات بلند کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، ملبسہ حرام، اس کا پہننا حرام ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہمارے رزق میں کہیں بھی کوتاہی آتی ہے، پہننے اوڑھنے میں، کھانے پینے میں، یا نعمتوں کے صحیح استعمال کرنے کے سلسلے میں کوتاہی آتی ہے، اور ہم حرام کاموں کے استعمال میں ہیں، تو پھر ہماری عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ اور ایک انسان اس دنیا میں پیدا اس لیے کیا گیا کہ وہ اپنی آخرت کی کھیتی کو صحیح طور پر بنائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی آیتیں ہم بارہا سنتے ہیں کہ پیدائش کا مقصد عبادت ہے، اور ہم صحیح عبادت یہاں کریں گے تو آخرت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہماری عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری کمائی میں کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہے، تو پھر ہمیں اپنے رزق میں غور کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اولاد کا نیک ہونا۔ ہماری رزق کی برکتوں میں سے یہ ہے کہ اگر ہماری اولاد نیک ہے یا ہم اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں تو پھر ہمارے رزق میں برکتیں آ سکتی ہیں۔ اور اگر ہماری اولاد نکمی ہے، بے اخلاق ہے، ہماری باتوں کی پرواہ نہیں کرتی ہے، یا ہم نے ان کی صحیح طور پر تربیت نہیں کی، مال ہم کماتے ہیں، خرچ ہماری اولاد کرتی ہے، اور ایسی جگہوں پر خرچ ہو رہا ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نے مال خرچ کرنے کو منع کیا ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے رزق سے برکت اٹھ جائے گی۔ ہمارے رزق میں جو برکتیں آنے کے راستے ہیں ان میں اگر رکاوٹ ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بال بچوں کو جو پیسہ دیتے ہیں اس کا مصرف کیا ہے، اس کو خرچ کرنے کی جگہ کیا ہے۔
اگر ہماری اولاد نیک ہے اور ہمارے پیسوں کا استعمال صحیح جگہ پر ہو رہا ہے تب تو ہم کامیاب ہیں، ہمارے رزق میں برکت کی امید لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ہمارے رزق میں برکت نہیں آ رہی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کہیں ایسا تو نہیں کہ تربیت اولاد کے سلسلے میں کوتاہی کے شکار ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے رزق حلال کی برکتوں میں کہ برکت اور سکون قلب یہ ہم سے چھن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ جو شخص بھی نیک اعمال کرتا ہے، اعمال صالحہ کا ارتکاب کرتا ہے، چاہے وہ مذکر ہو یعنی مرد ہو یا عورت، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں اور ہم اسے بہتر مقام عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل الکسب کسب ید الرجل اذا تطہر، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ یہ آیت اور حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ اگر ہمارے پاس دلوں کا سکون نہیں ہے، یا پھر اگر ہمارے کام میں برکت نظر نہیں آتا ہے، یا پھر اگر ہمارے اوقات میں برکت نظر نہیں آتی ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے رزق میں جو چیزیں ہم کام کر رہے ہیں اس میں حرام کام شامل ہے۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں تابعین اور تابعین محدثین کے دور میں انہوں نے جو کام کیا، آج اگر ہم وہ کام کرنا چاہیں تو ایک انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری ایک جماعت مل کر کام کرنا چاہے تو وہ کام کرنے سے قاصر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جنہوں نے بخاری کو لکھا، اکیلے انہوں نے جتنا کام کیا شاید کہ اگر پوری ایک جماعت مل کر وہ کام کرنا چاہے تو کام نہیں کر سکتی ہے۔ علامہ البانی نے اپنی اتنی سی مدت میں جتنا بڑا کام کیا کہ احادیث کے اوپر صحیح، غریب، حسن اور ان چیزوں کا جو حکم لگایا، بہت سارے لوگوں کا طبقہ مل کر وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے محدثین نے حدیث کے اوپر جو کام کیا، یا بڑے بڑے مفسرین نے تفاسیر کے اوپر جو کام کیا، ہم میں سے بہت سارے لوگ مل کر وہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے وقت میں برکت تھی۔ ہم 1 گھنٹے میں 10 منٹ 20 منٹ کا کام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کی عمر اور وقت میں ایسا برکت دیا تھا کہ وہ 10-20 منٹ میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا کام کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں یہ برکت ہے، اور برکت ملنے کے بعد اگر ہمارے پاس دلوں کا سکون ہے تو پھر ہمارے رزق میں یہ برکت کے اسباب ہیں، اور اگر ہمارے پاس برکت ہم سمجھ رہے ہیں اور دلوں کا سکون نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے رزق میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ سماج اور اخلاق پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت ارشاد فرمائی وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پاکیزہ رزق کھانے کے سلسلے میں سارے لوگوں کو متنبہ کر دیا کہ اگر ہم صحیح طور پر کھائیں گے، صحیح طور پر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا استعمال کریں گے تو ہمارا یہ اثر معاشرے پر بھی پڑتا ہے، اور ہمارا اخلاق، ہم جو چیزیں کرتے ہیں وہی بہت سارے لوگ دیکھ کر کے متاثر ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے کہ انسان صرف مسلمان کے اخلاق کو دیکھ کر کے اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ آج ہم ذرا غور کر کے دیکھیں، کیا ہمارے پاس بھی ایسا اخلاق ہے؟ کیا ہمارے پاس بھی ایسا رویہ ہے کہ اگر ہم سفر کر رہے ہوں اور ہمارے سفر میں بازو والی سیٹ پر ایک غیر مسلم بیٹھا ہوا ہے تو ہم اس کے ساتھ کس اخلاق سے پیش آتے ہیں؟ آپ ٹرینوں کا جائزہ لیجئے، آپ بسوں کا جائزہ لیجئے، آپ فلائٹ کا جائزہ لیجئے۔ خاص طور پر ٹرینوں کے معاملے میں ہمارا رویہ یہ ہے کہ سیٹ میری ہے تو میری ہے، وہاں پر لڑائی کریں گے، صحیح سے بولنے نہیں آئے گا، وہاں پر ہمارا اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اور ہم بحیثیت مسلمان اپنا اخلاق نہیں پیش کر رہے ہوتے ہیں، بحیثیت مسلمان ہم اسلام کا ایک خاکہ ایک غیر مسلم کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہمارا یہ رویہ کسی ایک غیر مسلم کے پاس جاتا ہے تو وہ مسلمان کا رویہ نہیں ہوتا ہے، وہ اسلام کا رویہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ذرا غور کریں کہ اگر سماج اور معاشرے پر بہتر اخلاق کا اثر ہماری طرف سے نہیں جاتا ہے تو ہمیں اپنے رزق میں غور کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے رزق میں کہیں پر بھی حرام ملاوٹ آ جاتی ہے، خواہ وہ کام کے سلسلے میں ہو، پیسوں کے سلسلے میں ہو، یا پھر کسی سے رشوت کے سلسلے میں ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ چیز حرام ہے تو کبھی بھی ہم اپنے رزق میں برکت کا حصول نہیں کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا۔ ہمارے اخلاق پر جو بہت بڑا اثر پڑتا ہے دھوکہ دینے کے سلسلے میں، آپ دیکھیے سیکنڈ ہینڈ گاڑی لینے جاتے ہیں، میکینک ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک غیر مسلم کفار لا اعتبار کے تحت ہم اس کی باتوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں، چلو ایک مسلمان سے خریداری کرتے ہیں، لیکن وہ مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کرتا ہے کہ باہر کے سارے حصے کو اچھا سیٹ اپ کرتا ہے، اندر کی چیزیں خراب ہوتی ہیں، انجن خراب ہوتا ہے، اس کے
باریکیاں خراب ہوتی ہیں، اس کے باوجود ہمیں وضاحت نہیں کرتا ہے۔ آپ ایسے ہی غلے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت من غش فلیس منا کے الفاظ کہے تھے کہ ایک انسان اپنے بھیگے ہوئے غلے کو نیچے رکھا تھا اور اوپر سے سجا کر کے ایسا ظاہر کر رہا تھا کہ میرے پاس عمدہ قسم کا مال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈالنے کے بعد آپ کو وہ تری نظر آئی، وہ بھیگا ہوا حصہ نظر آیا، اور اس غلے کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من غش فلیس منا، کہ جو شخص ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ معمولی بات نہیں ہے، روزانہ کی زندگی میں ہم ایسے واقعات دیکھتے ہیں، خاص طور پر جو تجار ہیں، بزنس مین ہیں، اگر وہ اس قسم کے شکار ہیں تو انہیں سنبھل جانا چاہیے۔ آپ ایک دن میں 1000 کی بجائے 10,000 روپے کمائیں، آپ کے رزق میں اللہ رب العالمین کبھی برکت نازل نہیں کرے گا۔ آپ 10,000 روپے کی جگہ ایک مہینے میں 1,00,000 روپیہ کمائیں، آپ ہمیشہ محتاج اور فقیر رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس اتنا شعور نہیں رہے گا کہ میرے پاس مہینے میں 1,00,000 روپے آتا ہے، میں اسے خرچ کہاں کروں۔ اللہ رب العالمین ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دے گا کہ ہم چاہنے کے باوجود وہ 1,00,000 روپے میں سے 1 روپیہ نہیں بچا سکیں گے۔ 1,00,000 روپیہ کمائیں گے، بیماری اتنی بڑی آئے گی کہ 2,00,000 روپیہ خرچ ہو جائے گا۔ آپ ذرا سوچئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق میں برکت یہ ہے کہ میرے پاس پیسے زیادہ ہوں۔ انسانوں کو اللہ رب العالمین جب بیماریوں اور پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے تو انہیں ایسی جگہ سے ان کا رزق تنگ کرتا ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ ہی میں سے، ہم ہی میں سے بہت سارے لوگ معاشرے میں اس بات کی شکایت کرتے ہیں 50,000 روپے کماتا ہوں، پیسے کہاں جاتے ہیں نہیں معلوم۔ 1,00,000 روپے پر منتھ آتے ہیں، پیسے کہاں جاتے ہیں نہیں معلوم۔ ہمیں اپنے جاب پر غور کرنا چاہیے۔ کیا وہ جاب پر رہتے ہوئے کہیں ایسا تو نہیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم عبادت میں لاپرواہی کے شکار ہوئے ہیں؟ اگر ہم صرف دنیا کمائیں گے تو صرف دنیا اللہ رب العالمین ہمیں دے دے گا۔ اگر ہم دنیا کے ساتھ آخرت کمانے کی فکر کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں آخرت میں بھی نوازے گا، اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین ہمیں مالا مال کر دے گا۔ لہٰذا اگر ہم ان چیزوں کے شکار ہیں، من غش فلیس منا کے شکار ہیں، تو ہمیں متنبہ ہو جانا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال میں غور کرنا چاہیے۔ ہم صبح سے لے کر کے شام تک جو کام کرتے ہیں ہمیں ان کاموں میں غور کرنا چاہیے۔ اور یہ دھوکہ اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ ہر چیزوں سے انسان محروم ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑی محرومی کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ من غشہ، جس نے دھوکہ دیا، فلیس منا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا مطلب ہم میں سے نہیں ہے؟ یا تو وہ ہمارے دین سے الگ ہو جاتا ہے، یا پھر جب آخرت میں اس کا فیصلہ ہوگا تو جن مسلمانوں کے درمیان فیصلہ ہوگا اس انسان کو الگ کر دیا جائے گا۔ وہ دنیا میں دھوکہ دے رہا تھا، چند لوگوں کے سامنے اس کی شکل آئی تھی، آخرت میں اللہ رب العالمین سارے لوگوں کے سامنے اس کے چہروں کو بے نقاب کر دے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہونے پائے میرے بھائیوں کہ ہم اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں، اپنی بزنس میں، اپنے جاب میں کسی کو دھوکہ دے رہے ہوں چند روپے کے لیے، چند سکوں کے لیے۔ اگر ہم ایک انسان کو دھوکہ دے کر کے چند روپے حاصل کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہی روپے آپ گھر لے کر آئیں، آتے آتے راستے میں آپ سے وہ مال چھین لیا جائے، آتے آتے آپ ایکسیڈنٹ اور حادثے کے شکار ہو جائیں، آتے آتے آپ کا وہ مال کہیں گر جائے، آپ کو خبر نہ ہو۔ لہٰذا یہ حادثہ آنے سے پہلے ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ رزق میں برکت یہ ہے کہ انسان کے پاس جتنا رزق ہے اسی رزق میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا کرتا ہے کہ وہ انسان گمان نہیں کر سکتا ہے۔ ہم خود اپنی زبانوں سے بعض مرتبہ کہتے ہیں مجھے یقین نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین یہاں سے بھی مجھے کسٹمر بھیج دے گا، مجھے یقین نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین مجھے یہاں سے مال دے دے گا، مجھے یقین نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین رات کے 12 بجے کسی انسان کی مدد کرنے پر اتنا بڑا انعام و اکرام سے مجھے نواز دے گا۔ ہم خود کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اسی کی وضاحت کی وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ رزق کہاں سے آئے گا انسان اپنی زبان سے کہنے پر مجبور ہو جائے گا، اور وہ سوچ نہیں سکے گا کہ وہ رزق کہاں سے آیا، کیسے آیا، کون دیا، اس کا سبب کون بنا، اور کون سی نیکی جو میں نے رات کی تنہائی میں کرنے سے باز آیا تھا اللہ رب العالمین نے اس کا ثمرہ مجھے یہاں دیا۔ جب ہم رات کی تنہائی میں ہوتے ہیں تو آج کل ہمارے پاس جو سب سے بڑا فتنہ ہے موبائل فون کا فتنہ ہے۔ آپ تنہائی میں ہوتے ہیں، بند کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں، کوئی ہماری نگرانی کرنے والا نہیں ہوتا ہے، ہم جو چاہیں اپنے فون کے ذریعے سے برائیاں کر سکتے ہیں۔ ہمیں شیطان آ کر کے ایسے ایسے بھڑکاؤ قسم کے ہمارے عقلوں میں اور ہمارے ذہنوں میں وہ چیزیں ڈالتا ہے کہ انسان کے صرف ایک کلک کی دیری رہتی ہے اور انسان کے پاس وہ ساری برائیاں اور ساری فحش چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ لیکن وہیں پر ایک
قابل فہم اور شعور انسان کیا کرتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر آج کی اس تنہائی میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا کام کروں گا تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کا کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین مجھے اللہ رب العالمین اپنے انعام سے نوازے گا اور ایسی جگہ سے مجھے رزق عطا کرے گا جس کے بارے میں کبھی سوچ نہیں سکتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تقوی رزق میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے، اور اگر ہمارے رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، ہمارے رزق میں برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، تو ان چیزوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں اب چند باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، کیونکہ وقت کم ہے۔ تو آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم حرام کمائی کا ارتکاب کر رہے ہیں تو حرام کمائی کے نقصان کیا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جتنی چیزیں بتائی گئیں اس کا اپوزٹ ہمارے سامنے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دل کی طہارت اور ایمان کی مضبوطی چاہتے ہیں تو ہم ان چیزوں سے دور ہو جائیں گے، عبادت ہماری قبول نہیں ہوگی، ہماری تربیت جو بچوں کی ہمیں کرنی ہے ہم نیک تربیت نہیں کر سکیں گے، برکت اور سکون کا حصول ہمیں نہیں ہوگا، سماج اور اخلاق پر ہماری طرف سے برا اثر جائے گا، اور رزق میں تنگی کر دی جائے گی۔ اور اللہ رب العالمین رزق میں جب تنگی کرتا ہے تو انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ نہ اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے اور نہ ہی وہ پینے کے لیے کوئی چیز پاتا ہے۔ ایسے ہی عبادت کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسی شکایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں، تہجد کا بھی پابند ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، دعائیں خوب کرتا ہوں، لوگوں کی مدد کرتا ہوں، اللہ رب العالمین مال و دولت سے نوازا ہے تو حج اور عمرہ بھی کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، لیکن میری عبادت کی تاثیر مجھے نہیں مل رہی ہے، جو ایمان کی مٹھاس ہے میں اسے حاصل نہیں کر رہا ہوں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے ہمارے رزق کے تعلق سے، کہیں ایسا تو نہیں ہم اپنے رزق کو نالیوں میں ضائع کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہم اپنے رزق کو پلیٹوں میں چھوڑ کر کے شیطان اور جنات کے حوالے کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا یہ کھانا، ہمارا یہ رزق جو ہمیں اللہ رب العالمین نے بطور نعمت دیا ہے ہم اسے کچروں میں اور روڈوں پر پھینک رہے ہیں اور وہ ہمارے پیروں سے اور گاڑیوں سے کچلا جا رہا ہے۔ اگر ہماری عبادت میں تاثیر نہیں آ رہی ہے، اگر ہمارے ایمان کی مٹھاس ہمیں حاصل نہیں ہو رہی ہے، اگر ہم ایمان کی لذت حاصل نہیں کر رہے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کمائی میں کہیں حرام کمائی نہ شامل ہو گئی ہو۔ تو حرام کمائی کے نقصان میں سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ عبادت کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کتنی ہی عبادتیں کرے، تہجد گزار ہو جائے، زکوٰۃ و صدقات کا پابند ہو جائے، پیسہ ملنے کے بعد عمرے اور حج کی تیاریاں کر لے، لیکن اگر اسے تاثیر اس کے پاس نہیں مل رہی ہے، ایمان کی مٹھاس اس کے پاس نہیں آ رہی ہے، تو گویا اسے ان چیزوں میں غور کرنا چاہیے۔ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ابھی پیچھے جو روایت گزری کہ ایک انسان دعا کی قبولیت کے 3 اسباب ایک ساتھ لیے کھڑا ہوا ہے، لیکن مطعمہ حرام و ملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، وہ مشربہ حرام، اس کا پہننا اور اس کا پینا حرام ہے۔ تو اگر ہمارے پاس دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں اپنے رزق میں غور کرنا چاہیے، رزق صحیح استعمال ہو، اس کا کمایا ہوا صحیح جگہ سے حاصل کیا گیا ہو اور وہ بے جا جگہوں پر خرچ نہ کیا گیا ہو۔ اخلاقی اور روحانی نقصان ہوتے ہیں، جہنم کے عذاب کے مستحق بن سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لحم نبت من سحت فالنار اولی بہ، کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اگر حرام کمائی کا ارتکاب کریں گے تو اس کے نقصانات میں سے یہ ہے کہ ہمارا جو جسم جس برائی کا ارتکاب کرے گا تو اللہ رب العالمین اسے جہنم کے حصے میں ڈھکیل سکتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر ہم حلال کمائی حاصل کریں، گرچہ کہ ہمارے پاس کم ہو، ہم 10,000 15,000 کمائیں، ہمارے ہی معاشرے میں بہت سارے لوگ ہوں گے 10,000 روپیہ بھی نہیں کما پاتے ہوں گے، لیکن کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، کبھی وہ بیماریوں کے شکار نہیں ہوتے ہیں، کبھی وہ دوسروں کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، وہ کمائی کے راستے میں حرام کمائی اپنے آپ میں شامل نہیں کرتے ہیں کہ کہیں ان کے رزق سے برکت نہ چلی جائے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی خسارہ ان کے مقدر میں ہو۔ تو اگر ہم حلال رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دیانتداری اور سچائی سے کام لینا پڑے گا۔ آپ کے پاس جس کمپنی کا مال ہے، جس کوالٹی کا مال ہے، آپ جہاں پر جاب کرتے ہیں دیانتداری دکھائیے، سچائی دکھائیے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ فلاں انسان سے میں 100 روپے کی جگہ 200 روپے لے رہا ہوں تو اس میں مجھے ڈائریکٹ 100 روپے کا فائدہ ہو رہا ہے، اس سے بڑی بیماری ہمارے گھر پہ تیار ہو سکتی ہے، وہ 200 روپے کی جگہ ہمارا 2,000 بھی خرچ ہو سکتا ہے، ہم حادثے کے شکار ہو سکتے ہیں، بیماریاں اور مصیبتیں ایسی جگہوں سے آئیں گی کہ ہمیں اس کا تصور نہیں ہوگا، اور پھر ہم بعد میں پچھتائیں گے کہ کاش فلاں انسان کو دھوکہ نہ دیا ہوتا، کاش فلاں انسان کے ساتھ سچائی اور دیانتداری سے کام کیا ہوتا تو آج میرے پاس
ممکن ہے کہ یہ مصیبتیں نہیں آتی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں. جو برائیاں اور مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی، ہمارے اپنے اعمال کی کمائی ہوتی ہیں. اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر اللہ ہمارے نامہ اعمال کے ہر چیزوں پر مواخذہ کرنے لگے تو اس روئے زمین پر ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا. سانس لینے والی انسانیت ختم ہو جائے گی اور دوسری مخلوق کو اللہ رب العالمین پیدا کر دے گا. لہٰذا ہم اگر کہیں مصیبتوں کے پریشانیوں کے شکار ہوں تو ہمیں اس آیت پر غور کرنا چاہیے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی. اور ایسا نہیں ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں، میں کوئی برائی نہیں کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے اوپر مصیبت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، کرونا جیسی بیماری کے شکار ہو رہے ہیں تو میں سب سے بڑا متقی پرہیزگار، میرے اوپر یہ بیماری کیوں آئی؟ ہو سکتا ہے کہ جب معاشرے میں برائی ہو رہی تھی تو ہم نے اپنی زبان بند کر کے برائی کا ارتکاب کیا ہو. آخر معاشرے میں برائی ہو رہی تھی، ہمارے پاس روکنے کی طاقت تھی، ہم نے نہیں روکا، یہ ایک اور بڑی برائی ہے. لہٰذا ہاتھوں سے روکیں یا پھر اپنی زبان سے روکیں یا کم از کم اپنے دل میں اتنا برا جانیں کہ یہ فلاں قسم کی برائی ہے. اگر اتنا بھی ہمارے پاس شعور نہیں ہے تو ہمارا ایمان ہم سے جدا ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حلال کی رزق حلال کے کمانے کے سلسلے میں کہ محنت اور خود کفیل بنیں، صحیح معنوں میں صحیح سمت میں محنت کریں اور صحیح طریقے سے محنت کر کے خود کفیل بننے کی کوشش کریں. اور جتنا بھی ہو سکے ہم جھوٹ بولنے سے بچیں. کسی بھی معاملے میں، کسی کمپنی میں جاب کرتے ہوں، تاخیر ہو گئی، اگر ہم گھر سے تاخیر سے نکلے ہیں تو یہ نہ کہ ٹریفک میں پھنس گئے تھے، وہاں پر سچ بولیں. آپ کا وہ ایک سچ آپ کو بہت سارے جھوٹ سے بچا سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے جیسے ہی جھوٹ بولا آپ کے سامنے والا انسان کہے میں بھی اسی راستے سے آیا ہوں، ٹریفک کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، آپ 20 منٹ آدھا گھنٹہ تاخیر سے آ رہے ہیں، اتنی زیادہ ٹریفک کیسے ہو سکتی ہے؟ بہرحال ایک سچ آپ کو بہت سارے جھوٹ سے بچا سکتا ہے. تو آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ کو لازم پکڑیں. اور اسی بات کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے علیکم بالصدق، کی سچائی کو لازم پکڑو، جھوٹ سے بچو. ایک انسان جب تک سچ بولتا ہے اللہ رب العالمین کی مدد میں رہتا ہے، اور ایک انسان جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس کذاب اور سب سے بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ رکھیں. صبح ہم اپنے گھر سے محنت کے لیے نکلیں، سچائی اور ایمانداری ہمارے ساتھ ہے، لیکن محنت کرنے کے باوجود دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، ہمارے پاس کوئی بھی کسٹمر، کوئی بھی گراہک نہیں آیا، تو ہمیں اللہ رب العالمین پر یقین کرنا چاہیے، ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اگر ہم صرف محنت کر رہے ہیں اور اپنی محنت پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی ذات بھروسہ نہیں ہے تو پھر ہمارے رزق میں برکت نہیں ہو سکتی. اور صحیح طور پر جو رزق کمانے کا ذریعہ ہے اس میں ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہمیں بھروسہ اور یقین رکھنا چاہیے. اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں ہم خود دیکھیں گے بہت سارے بدلاؤ لا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں صحیح طور پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے حرام کمائی سے، حرام جاب سے، حرام کاروبار سے ہماری حفاظت فرمائے. ہم زیادہ پیسہ اللہ رب العالمین تیری راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو وہ سارا کا سارا حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، اور ہمارے پاس جو مال ہیں اللہ رب العالمین اس میں برکتیں نازل عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.